بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سمینا ہوں۔ میں ایک ایسی عورت ہوں جس کے پاس ہر آسائش ہے مگر ماں بننے کا حق نہیں۔ اس معاشرے نے میرے بانجھ پن کو میرے کردار کا عیب بنا دیا۔ شوہر کے طعنے، سسرال کی طنزیہ نظریں اور محلے والوں کی چپتی باتیں، سب کچھ سہتی رہی۔ پھر ایک دن میں نے وہ فیصلہ کیا جو کسی عورت کو نہیں کرنا چاہیے، مگر شاید مجبوری وہی ہوتی ہے جو کسی کو مجبور کر دے۔ یہ دوپہر کی ایک خاموش گھڑی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی، سامنے میری پرانی ملازمہ رشیدہ کھڑی تھی، جس کی خدمت سے میرا گھر برسوں سے جگمگا رہا تھا۔ اس کی جوان بیٹی بانو اب 18 کی دہلیز پر تھی، معصوم، خاموش، ڈری ہوئی سی لڑکی جو ہمیشہ اپنی ماں کی آڑ میں رہتی تھی۔ میں نے گہرا سانس لیا اور رشیدہ سے کہا، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، ایک بڑی بات۔ رشیدہ نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ جی بی بی جی۔ میں نے لفظوں کو چن چن کر ادا کیا، جیسے خود سے بھی چھپا رہی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ بانو میرے شوہر سے نکاح کرے۔ رشیدہ کی آنکھیں پھیل گئیں، چہرے پر ایک سناٹا چھا گیا، جیسے کسی نے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ بی بی جی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہم کہاں، آپ کہاں، نوکر لوگ ہیں ہم۔ اس کی آواز کانپنے لگی۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں جانتی ہوں رشیدہ، تم یہ سب کیوں سوچ رہی ہو، لیکن میرا دل ٹوٹ چکا ہے۔ میں ماں بننا چاہتی ہوں، برسوں سے ترس رہی ہوں۔ میں خود بانجھ ہوں، میرا شوہر مجھے اولاد نہ ہونے کا الزام دیتا ہے۔ میں یہ سب برداشت کرتے کرتے تھک چکی ہوں۔ رشیدہ نے نظریں جھکا لی، کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ میں نے مزید قریب ہو کر کہا، تمہاری بیٹی صرف نکاح کرے گی، صرف ایک بچہ چاہیے مجھے، پھر طلاق دلوا دوں گی، تمہیں 20 لاکھ روپے دوں گی۔ رشیدہ کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ وہ میری طرف دیکھتی رہی، جیسے پرکھ رہی ہو کہ یہ وہی سمینا بی بی ہے یا کوئی اور۔ بی بی جی، بانو بھی بچی ہے، اس کی ساری زندگی پڑی ہے، آپ کی دولت اپنی جگہ، لیکن اس کے الفاظ لڑکھڑا گئے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما۔ رشیدہ، یہ میری زندگی کا سوال ہے، میں ایک ایک دن مر رہی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں عورت ماں بنے تو مکمل ہوتی ہے، کیا میں کبھی مکمل نہیں ہوں گی؟ رشیدہ کے چہرے پر دکھ کی پرچھائیاں دوڑنے لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، شاید میری تکلیف اسے بھی چبھنے لگی تھی۔ آپ کا شوہر مان جائے گا؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ میں نے لمحے بھر کو خاموشی اختیار کی۔ میں اسے منا لوں گی، میں نے سوچ لیا ہے، میں اپنے دل پر پتھر رکھ چکی ہوں۔ رشیدہ نے ایک لمبی سانس لی اور زمین پر بیٹھ گئی، جیسے اس کے اندر کی دیوار گر چکی ہو۔ میں اپنی بیٹی کو آپ کے حوالے کر دوں گی بی بی جی، لیکن ایک ماں کا دل آپ کے سپرد کر رہی ہوں، اسے توڑنا مت۔ اس کے یہ الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح اترے، مگر میں نے چہرے پر ٹھہراؤ قائم رکھا۔ مجھے کمزور نہیں پڑنا تھا۔ میں جانتی تھی یہ سودا آسان نہیں، لیکن ماں بننے کے خواب نے مجھے ہر حد پار کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسی لمحے بانو اندر آئی، چپ چاپ نظریں نیچی، اس کے چہرے پر انجانی سی بے چینی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور دل میں فیصلہ کر لیا کہ اس بچے کو استعمال نہیں کرنا۔ بس ایک بار وہ لمحہ چاہیے جس کے بعد میں خود ہی ساری ذمہ داری لے لوں گی۔ رشیدہ اٹھی، اپنی بیٹی کو بازو سے پکڑ کر باہر لے گئی۔ میں وہیں بیٹھی رہی، کھڑکی سے روشنی آ رہی تھی، لیکن میرے اندر اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ میری زندگی کا پہلا بڑا فیصلہ تھا، ایک ایسا فیصلہ جو میرے شوہر، میری ملازمہ، ایک معصوم لڑکی اور خود میرے وجود کو بدلنے والا تھا۔ مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہی میری بربادی کا آغاز بنے گا۔ رات بھر نیند نہیں آئی، دل میں ایک انجانی بے چینی نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ صبح ناشتے کی میز پر اقبال معمول کے برخلاف خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اخبار تھا، مگر نظر کہیں اور تھی۔ میں نے اس کے سامنے چائے کا کپ رکھا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ دل تیز دھڑک رہا تھا، جیسے سینے سے باہر نکل آئے۔ ایک پل کو سوچا چپ رہوں، سب بھول جاؤں، مگر پھر اندر سے وہی خالی پن، وہی سناٹا مجھے جھنجھوڑنے لگا۔ اقبال، میری آواز دھیمی تھی، جیسے خود بھی الفاظ سے ڈرتی ہوں۔ اس نے اخبار سے نظریں ہٹائیں۔ ایک بات کرنی ہے تم سے۔ تو کرو نا۔ اس نے کپ اٹھایا اور چائے کی چسکی لی۔ میں نے ہاتھ آپس میں جوڑ لیے، نظریں جھکائیں اور آہستہ سے کہا، میں چاہتی ہوں تم دوسری شادی کر لو۔ اقبال کی چائے کا کپ درمیان میں ہی رک گیا۔ وہ میری طرف دیکھتا رہا جیسے میں نے کوئی مذاق کیا ہو۔ کیا کہا تم نے؟ اس کی آواز میں حیرت نہیں، غصہ تھا۔ دوسری شادی، میں نے پھر دہرایا۔ ایک لڑکی ہے، بانو، رشیدہ کی بیٹی،
ایک لمحے کے لیے اقبال کی آنکھیں چھوٹی ہو گئیں، چہرہ جیسے کسی انجانی شدت سے کھینچ گیا ہو۔ تم پاگل ہو گئی یاسمینہ؟ میں نے ذرا سنگی میں نظریں اٹھائیں۔ نہیں اقبال، میں بس ماں بننا چاہتی ہوں۔ میں نے تمہیں کبھی اولاد کے لیے مجبور نہیں کیا۔ تم نے مجھے ہر بار بانجھ کہہ کر ڈالا، اب میں نے سوچ لیا ہے۔ تو تم نے سوچ لیا ہے کہ نوکرانی کی بیٹی کو میرے بستر پر سجا دو؟ اس کا لہجہ زہر سے لبریز ہو چکا تھا۔ یہ میرے لیے آسان نہیں ہے، لیکن میں تمہیں کھوئے بغیر ماں بننا چاہتی ہوں۔ میری آواز ٹوٹ رہی تھی۔ اقبال اٹھ کھڑا ہوا، کرسی زور سے پیچھے گئی۔ یاسمینہ، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ کیا سوچے گا کوئی؟ لوگ ہنسیں گے ہم پر۔ کون سے لوگ اقبال؟ وہی جو مجھے منحوس سمجھتے ہیں، وہ جو مجھے دیکھ کر نظریں پھیر لیتے ہیں۔ کیا وہی لوگ ہمارے لیے اہم ہیں؟ یہ تم کہہ رہی ہو؟ تم ہی تو ان لوگوں کی باتوں پر روتی رہی ہو۔ اس کی آواز بلند ہو چکی تھی۔ ہاں روتی رہی ہوں، لیکن اب تھک گئی ہوں۔ تمہیں میری بے بسی نظر نہیں آتی؟ تم سالوں سے مجھے ایک ہی لفظ سے کاٹتے رہے، بانجھ۔ اب جب میں اپنے دل پر پتھر رکھ کر تمہارے لیے ایک راستہ نکال رہی ہوں، تمہیں اعتراض ہے؟ راستہ؟ اقبال طنزیہ ہنسا۔ یہ راستہ ہے؟ نوکرانی کی بیٹی سے شادی؟ میں 40 کا ہو چکا ہوں یاسمینہ، وہ لڑکی ابھی بچی ہے۔ تو تم نے مجھے کیا سمجھا تھا جب میں تمہارے ساتھ بیاہی گئی تھی؟ میں بھی 20 کی نہیں تھی۔ میرے لہجے میں پہلی بار تلخی تھی۔ اقبال خاموش ہو گیا۔ چند لمحے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر غصے سے زیادہ الجھن تھی، جیسے وہ خود اپنے اندر لڑ رہا ہو۔ مجھے تم سے محبت ہے یاسمینہ، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ محبت؟ میں ہنسی، ایک تھکی ہوئی زخمی ہنسی۔ اگر محبت ہوتی تو تم میرے درد کو سمجھتے، تمہیں میری بانجھ پن سے نفرت نہ ہوتی۔ نفرت نہیں، مایوسی ہوتی ہے، اس نے ایک لفظ چبا چبا کر کہا۔ اور تمہاری اس مایوسی نے میری زندگی جہنم بنا دی ہے۔ اب میں خود کو مزید خالی نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے آہستہ سے کہا۔ تو تم مجھے مجبور کرو گی؟ نہیں، میں خود کو مجبور کر رہی ہوں، تمہیں صرف ماننا ہے اور بس۔ میں نے اسے گھور کر دیکھا جیسے فیصلہ سنا رہی ہوں۔ اقبال کچھ پل چپ رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں کسی ملازمہ کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا، یہ ہم دونوں کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ میں نے نظریں جھکا لی، دل کی گہرائیوں سے کوئی شے ٹوٹ کر گرنے لگی تھی۔ میں جانتی تھی اس انکار نے مجھ سے کچھ چھین لیا ہے، مگر میں بھی یاسمینہ ہوں، میں ہر شکست کو تسلیم نہیں کرتی۔ اقبال کے انکار نے مجھے اندر سے توڑ دیا تھا، جیسے برسوں کی امید ایک پل میں راکھ ہو گئی ہو۔ میں نے سوچا تھا شاید میری تڑپ، میرا دکھ اسے جھنجھوڑ دے گا، لیکن وہ تو اپنی انا کے خول میں قید نکلا۔ میں ساری رات کمرے میں ٹہلتی رہی، کبھی کھڑکی سے باہر جھانکتی، کبھی خود سے الجھتی۔ صبح سورج نکلا تو روشنی میرے لیے کچھ بھی نہیں لائی۔ اندھیرا جو دل میں گھر کر چکا تھا، ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ میں آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھتی رہی، بال بکھرے ہوئے، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے، چہرے پر ایک شکستہ عورت کی پرچھائیں۔ اور پھر میں نے ایک فیصلہ کر لیا، اگر میرے جینے کی شرط ایک بچہ ہے تو پھر مر جانے سے کیا فرق پڑے گا؟ مرنا شاید زندگی سے آسان ہے۔ زہریلی گولیاں میرے ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں کئی مہینوں سے پڑی تھیں۔ کسی وقت خوف کی علامت، آج وہی گولیاں نجات کا ایک ذریعہ لگ رہی تھیں۔ میں نے ہاتھ کانپتے ہوئے دراز کھولی، شیشے نکالی اور پلنگ پر بیٹھ گئی۔ ہاتھ لرز رہے تھے، آنکھیں دھندلا رہی تھیں، لیکن دل ایک عجیب سکون میں تھا، جیسے یہ آخری درد ہو پھر سب ختم۔ ایک گولی میں نے منہ میں ڈالی اور پانی کے گھونٹ کے ساتھ نگل لی۔ پھر کمر کے بل لیٹ گئی، آنکھیں بند کر لی۔ جسم میں ایک جلن سی دوڑنے لگی، جیسے آہستہ آہستہ سانسیں چھوٹ رہی ہوں۔ دنیا کی آوازیں مدھم ہونے لگی۔ دور سے اقبال کی آواز سنائی دی، جیسے خواب میں کسی نے پکارا ہو۔ دروازہ زور سے کھلا، میں صرف اتنا سن پائی، یاسمینہ، یہ کیا کیا تم نے؟ اقبال نے مجھے باہوں میں اٹھایا، میری سانسیں کمزور ہو رہی تھی، مگر میں پوری کوشش سے اس کی آواز سننے لگی۔ وہ گھبرا رہا تھا، بدحواس ہو رہا تھا۔ گاڑی میں ڈال کر اسپتال لے گیا۔ ساری راہ وہ بار بار میرا نام لے رہا تھا، یاسمینہ، کچھ تو بولو، ہوش میں رہنے کی کوشش کرو۔ اسپتال میں میری دھڑکن کو واپس لانے کی کوشش کی گئی۔ زندگی کی ایک باریک ڈور تھی جو بھی مکمل ٹوٹی نہیں تھی۔ چند گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد میں نیم بے ہوشی کی حالت میں آنکھیں کھولنے لگی۔ دھندلی سی روشنی، چہرے پر آکسیجن ماسک اور سامنے کرسی پر سر جھکا بیٹھا اقبال۔ میری آنکھ کھلی تو اس نے فوراً سر اٹھایا
اس کی آنکھیں سرخ تھیں، بال بکھرے ہوئے اور چہرہ ندامت سے ڈھکا ہوا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما۔ اسمینا، میں نہیں چاہتا تھا یہ سب ہو۔ تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں مر جاتا۔ میں نے بڑی مشکل سے آواز نکالی۔ تمہیں کیا فرق پڑتا؟ تمہیں تو اولاد چاہیے، نہ کہ میں۔ اقبال نے آنکھیں بند کر لی، جیسے میرے الفاظ تیر بن کر لگے ہوں۔ نہیں، مجھے تم چاہیے، صرف تم۔ میں پاگل ہو گیا تھا، غصے میں، انا میں، لیکن تمہیں کھونے کا خیال آیا تو لگا جیسے زمین نکل گئی ہو میرے نیچے سے۔ میں نے آہستہ سے کہا، اگر میری زندگی سے اتنی محبت ہے تو پھر میری خواہش کیوں نہیں سمجھتے؟ میں سمجھتا ہوں اسمینا، اب سمجھتا ہوں۔ اس کی آواز میں نرمی تھی، ایک ٹوٹے ہوئے انسان کی عاجزی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ تو کیا تم شادی کرو گے بانو سے؟ وہ کچھ دیر چپ رہا، نظریں چہرے سے ہٹائیں اور کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر دھیرے سے بولا، اگر یہ تمہارے جینے کی شرط ہے تو ہاں، میں مانتا ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سچ کہوں، مجھے اس کی حامی سن کر خوشی نہیں ہوئی، بس سکون ملا۔ گھر کی فضا خاموش تھی، مگر اس خاموشی میں ایک بوجھ لٹکا ہوا تھا۔ وہ دن آ چکا تھا جس کا تصور بھی مجھے کبھی گوارا نہیں تھا، اور اب میں نے خود ہی اسے حقیقت میں بدل دیا تھا۔ بانو کی شادی میرے شوہر اقبال سے ہو چکی تھی، ایک نکاح جسے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے ممکن بنایا، اپنے دل پر پتھر رکھ کر، ایک خواب کی تکمیل کے لیے۔ نکاح کی تقریب سادہ تھی، چند گواہ، رشیدہ کی آنکھوں میں بے چینی، بانو کا خاموش سہما ہوا وجود، اور اقبال کا ایک اسپاٹ چہرہ، جیسے وہ اپنے آپ سے نظریں چرا رہا ہو۔ نکاح کے وقت جب قاضی نے اقبال سے ہاں کروائی، میری سانس جیسے رک گئی۔ میرے شوہر کی زبان سے کسی اور کے لیے قبول ہے سننا ایک ایسا لمحہ تھا جو شاید عمر بھر میرے کانوں میں گونجتا رہے گا۔ شام کو سب چلے گئے۔ بانو کا سفید جوڑا اب اس کی خاموشی میں دفن ہو چکا تھا۔ رشیدہ اسے میرے پرانے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیا۔ دل میں ایک عجیب شور تھا، جیسے کوئی چیخ رہا ہو کہ یہ سب غلط ہے، مگر میں نے خود کو سمجھایا، یہ قربانی ہے، یہ صرف ایک قدم ہے ماں بننے کی طرف۔ میں نے تکیے میں منہ چھپا کر خود کو خاموش رونے دیا۔ رات کا ہر لمحہ اذیت میں گزرا، سناٹا دیواروں سے ٹکرا کر لوٹتا رہا۔ کمرے میں گھڑی کی ٹک ٹک دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ میں نے خود کو ملامت کی، خود کو تسلی دی، اور خود ہی خود سے جھگڑتی رہی۔ صبح کے دھندلکے میں نے خود کو آئینے کے سامنے کھڑا پایا، آنکھوں کے گرد ہلکے اور چہرے پر بے رنگی۔ میں اب وہ اسمینا نہیں رہی تھی جو کبھی زندگی سے بھرپور تھی۔ میں اب ایک خالی عورت تھی جو ایک بچے کی امید پر سب کچھ وار چکی تھی۔ ناشتے کی میز سجی ہوئی تھی، مگر میری بھوک کہیں کھو چکی تھی۔ رشیدہ نے نظریں چرائیں، شاید اسے بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہنا ہے۔ میں نے ایک آہ بھری اور اٹھ کر اس کمرے کی طرف چلی گئی جہاں بانو اب بیوی کہلانے لگی تھی۔ دروازے پر دستک دی، اندر سے آہستہ سے آواز آئی، آئیے۔ میں نے دروازہ کھولا۔ بانو قالین پر بیٹھی تھی، گود میں چادر، بال کھلے اور نظریں زمین پر۔ کمرے کی فضا کسی بوجھ سے بھری ہوئی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، یا شاید بہت کچھ ہو چکا ہو۔ میں آہستہ سے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزرے، پھر میں نے نرمی سے پوچھا، رات کیسی گزری؟ بانو نے نظریں اٹھائیں، اس کی آنکھوں میں نیند کم اور سوالات زیادہ تھے۔ اس کے ہونٹ لرزے۔ صاحب نے کچھ نہیں کہا، ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ میں قالین پر سو گئی۔ میری سانس جیسے ایک لمحے کو تھم گئی، دل کی گہرائیوں میں کوئی چیز ٹوٹ کر گری۔ یہ وہ جواب نہیں تھا جس کی مجھے توقع تھی، یا شاید میں سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں نے ہونٹ سختی سے بھینچے اور سر جھکا لیا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، کچھ بھی نہیں، میں نے آہستہ سے دہرایا، خود کو یقین دلانے کے لیے۔ نہیں بی بی جی، وہ بس چپ چاپ لیٹے رہے، پھر اٹھ کر دوسرے کمرے چلے گئے۔ بانو کی آواز بے رنگ تھی، جیسے وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کیا تھا۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی، قدم جیسے زمین پر بھاری پڑ رہے تھے۔ ایک عجیب غصہ، دکھ اور الجھن نے میرے دل میں گھونسا مارا۔ دروازہ بند کر کے میں باہر نکلی۔ رشیدہ میری طرف بڑھی، کچھ کہنا چاہا مگر میرے چہرے کو دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ میں اپنے کمرے میں واپس آئی اور کمرہ اندر سے بند کر لیا۔ کمرے کی خاموشیاں شور میں ڈھل چکی تھی۔ میرے اندر کچھ ہل رہا تھا، جیسے ایک لاوا جو پھٹنے ہی والا ہو۔ بانو کی باتوں نے میرے دل پر وہ چوٹ ماری تھی جس کا درد میری ہڈیوں میں اتر چکا تھا۔ میں نے جس قربانی کی بنیاد پر یہ سب کیا، وہ اگر پہلا ہی قدم نہ اٹھا سکے تو آگے کیا بچے گا؟
یہ سب کیا تھا؟ کوئی کھیل یا صرف میرے زخموں پر نمک چھڑکنے کا نیا طریقہ؟ صبح کا وقت تھا۔ اقبال ناشتہ کر رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے کل رات اس نے کسی بچے کے ساتھ نکاح نہیں کیا، جیسے کوئی تبدیلی آئی ہی نہیں ہو۔ وہ خاموش تھا، ناشتہ کر رہا تھا اور اخبار پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور مجھے اس کے چہرے پر وہ خفگی، وہ بیزاری دکھائی دی جو کسی زبردستی کے فیصلے کو گھسیٹنے والے شخص کے چہرے پر ہوتی ہے۔ میں خاموشی سے اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور آواز دی، اقبال۔ وہ اخبار سے نظریں ہٹا کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں، رات تم نے بانو کے ساتھ کچھ؟ میری آواز میں خنکی تھی۔ اقبال نے فوراً نگاہ چرائی۔ کیا مطلب تمہارا؟ میں نے قدم آگے بڑھایا۔ صاف بات کرو، تم نے اسے اس کا حق کیوں نہیں دیا؟ ایک لمحہ جیسے منجمد ہو گیا، اس کا چہرہ تن گیا، جیسے کسی نے اس کی بے حسی کو ننگا کر دیا ہو۔ سمینا، تمہیں شرم نہیں آتی یہ سوال پوچھتے ہوئے؟ شرم؟ میں ہنسی، ایک تلخ زخمی ہنسی۔ شرم تو اسے آنی چاہیے جو نکاح کر کے اپنی بیوی کو قالین پر سونے دے۔ اقبال نے کرسی پیچھے دھکیلی اور کھڑا ہو گیا۔ وہ بچی ہے، سمجھی تم؟ وہ تمہارے برابر کی عورت نہیں۔ میں 40 سال کا مرد ہوں، وہ ابھی جوان بھی نہیں ہوئی ٹھیک سے۔ یہ تمہیں اس وقت یاد کیوں نہیں آیا جب تم نے نکاح کیا؟ اس وقت تو تمہاری زبان پر اعتراض نہیں تھا۔ وہ نکاح تمہارے کہنے پر ہوا سمینا، تمہاری ضد، تمہاری جان لینے کی کوشش، تمہاری ضدی خواہش۔ اب اس کا نتیجہ میرے سر کیوں ڈال رہی ہو؟ میں ایک قدم آگے بڑھی، چہرہ اس کے بالکل قریب کر کے بولی، اقبال، میں نے تمہیں مجبور کیا، ہاں، کیونکہ مجھے بچہ چاہیے۔ مجھے اس سے کوئی شادی شدہ زندگی نہیں چاہیے، نہ اسے میرے گھر میں عزت دار بیوی بنانا ہے۔ مجھے صرف بچہ چاہیے۔ اقبال کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے ہاتھ کی مٹھی بند کی جیسے خود کو روک رہا ہو۔ تم اتنی بے رحم ہو چکی ہو، ایک لڑکی کو صرف ایک کوک سمجھتی ہو، انسان نہیں۔ ہاں، میں بے رحم ہو چکی ہوں، کیونکہ رحم سے کچھ نہیں ملا۔ سالوں کی بے اولادی، تمہارے تانے، لوگوں کی نفرت، سوسائٹی کی باتیں، ان سب نے میرے اندر سے عورت نکال کر صرف ایک پیاسی ماں باقی رہنے دی ہے۔ وہ میری طرف گھورتا رہا، جیسے میرے اندر کوئی اجنبی عورت کھڑی ہو۔ تم نے سوچا بھی ہے، اگر کل وہ لڑکی حاملہ نہ ہوئی تو؟ اگر وہ بے اولاد نکلی تب کیا کرو گی؟ تب کی تب دیکھی جائے گی، لیکن ابھی تم اس کے قریب جاؤ، اسے اس کا حق دو، ورنہ سب کچھ بیکار ہے۔ اور اگر میں نہیں گیا تو پھر بتاؤ، تم نے ہاں کیوں کی تھی؟ کیوں مجھے ہسپتال سے زندہ گھر لائے تھے؟ کیوں میرے ہاتھ تھامے تھے کہ میری جان بچاؤ گے؟ کیا یہ سب جھوٹ تھا؟ اقبال چپ ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ندامت بھی تھی، غصہ بھی، اور شاید خوف بھی۔ میں جانتی تھی اس کے لیے یہ آسان نہیں تھا، مگر میں اب نرمی کی گنجائش کھو چکی تھی۔ میرے اندر صرف خالی پن تھا، اور وہ خالی پن کسی کی کوکھ سے بھرنا تھا، چاہے کسی اور کی ہو یا خود میری۔ اقبال نے سر جھکایا جیسے ہار مان رہا ہو، مگر اس ہار میں بھی ایک بغاوت چھپی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ سب ہو، مگر وہ جانتا تھا اب واپسی کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ میں وہاں سے پلٹ گئی، لیکن میرے قدموں میں وزن تھا۔ ہر قدم پر جیسے ضمیر چیخ رہا تھا، مگر میں نے ضمیر کی آواز دبا دی تھی۔ میں نے خود کو یہ باور کروا لیا تھا کہ یہ سب میں کسی اور کے لیے نہیں، صرف اپنے لیے کر رہی ہوں، اپنے اندر کی اس پیاس کے لیے جو برسوں سے رل رہی تھی۔ گھر کے در و دیوار پر ایک غیر مرئی بوجھ منڈلا رہا تھا، جیسے ہر شے رکی ہوئی ہو، بے جان، سانس لیتے ہوئے بھی ساکت۔ وہ وقت جو میرے خواب کی تعبیر کا پہلا زینہ ہونا تھا، وہ اب الجھنوں، جھنجھلاہٹوں اور ایک ایسی خاموش اذیت میں ڈھل چکا تھا جسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل تھا۔ بانو اب میرے گھر میں اقبال کی بیوی تھی، اور میرے لیے صرف ایک مقصد کا ذریعہ، لیکن اقبال جیسے خود سے بھاگ رہا ہو۔ ہر دن، ہر رات وہ بانو سے دور ہوتا گیا۔ میں نے اسے کئی بار ٹٹولا، نظر سے، رویے سے، لیکن وہ ہر بار چپ چاپ نظر چرا لیتا۔ اور بانو، وہ اب مکمل طور پر خاموش ہو چکی تھی۔ ایک رات میں اقبال کے کمرے کے باہر سے گزر رہی تھی کہ آہٹ سن کر رک گئی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ میں نے اندر جھانکا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ بانو ایک طرف چرپائی کے کنارے بیٹھی تھی اور اقبال کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا، چہرہ الجھا ہوا، نظریں خالی۔ میری سانس جیسے رک گئی۔ دروازہ کھٹکھٹانے کی بجائے میں پیچھے ہٹ گئی۔ میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اگلی صبح میں نے ہمت کر کے اقبال سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ صحن میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ میں اس کے سامنے جا بیٹھی۔
کچھ لمحے گزرے، پھر میں نے نرمی سے کہا، کیا تم اب بھی اس کے قریب نہیں گئے؟ اقبال نے سر اٹھایا، نظریں کچھ لمحے کے لیے مجھ پر ٹکی، پھر واپس اخبار میں گم ہو گئیں۔ سمینا، تم نہیں سمجھو گی، یہ آسان نہیں ہے۔ میں نے دھیرے سے کہا، کیا آسان ہے اقبال؟ میرا اپنے آپ کو ختم کر لینا، یا بانو کو راتوں کو اکیلا سوتے دیکھنا؟ تمہاری خاموشی میرے سب فیصلوں کو جھٹلا رہی ہے۔ وہ اخبار ایک طرف رکھ کر میری طرف متوجہ ہوا۔ تمہارے سامنے شرم آتی ہے سمینا، کچھ نہیں ہو پاتا۔ میں تمہیں دیکھتا ہوں تو بانو ایک بوجھ لگتی ہے، جیسے میں تم سے دھوکا کر رہا ہوں۔ میرے لب سلے کے سلے رہ گئے، دل جیسے مٹھی میں آ گیا ہو۔ میں نے نظریں نیچی کر لی اور بس اتنا کہا، پھر وہ سب کیوں کیا؟ کیوں اس سے نکاح کیا؟ کیوں میرا یقین لیا اگر تم یہ سب کر نہیں سکتے تھے؟ تم نے مجبور کیا تھا۔ اس کا لہجہ پھیکا پڑ چکا تھا۔ میں نے تمہاری خاطر ہاں کی، مگر میں خود کو اس کے قریب نہیں لا سکتا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ بانو کے لیے آسان ہے؟ کیا وہ کوئی لکڑی کی گٹھڑی ہے؟ ایک جسم جو تم جب چاہو استعمال کرو، جب چاہو نظر انداز؟ اقبال خاموش ہو گیا۔ شاید اسے بانو کی خاموشی کی شدت اب محسوس ہونے لگی تھی۔ اس دی رات جب میں نے بانو کے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولا، وہ جاگ رہی تھی۔ کمزور روشنی میں اس کا چہرہ مدھم لگ رہا تھا، جیسے کسی نے اس سے سارے رنگ چھین لیے ہوں۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ نیند نہیں آتی بی بی جی، وہ نیچے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں کچھ دیر اس کے پاس بیٹھی رہی، پھر دل کی گہرائی سے نکلا، بانو، کچھ بھی کہنے کا دل کرے تو ضرور کہنا، تم اس گھر میں اکیلی نہیں ہو۔ وہ دھیرے سے سر ہلا گئی، لیکن میں جان گئی تھی وہ بندر سے خالی ہو چکی ہے۔ یہ خاموشی صرف خوف کی نہیں، اذیت کی تھی۔ میں اپنے کمرے میں لوٹ آئی، دل میں ایک چھید سا محسوس ہونے لگا۔ میں نے رات کے اندھیرے میں چپ چاپ آسمان کی طرف دیکھا۔ وہاں کوئی ستارہ نہ تھا، جیسے میری قسمت کا آسمان بھی سیاہ ہو چکا تھا۔ اور انہی خاموش راتوں میں نے سوچنا شروع کیا کہ شاید میری قسمت میں ماں بننا لکھا ہی نہیں، یا شاید میری کوششیں ابھی بھی نامکمل ہیں۔ مگر ایک بات طے تھی، یہ رشتہ اب جس طرف بھی جائے مجھے اس کی رہنمائی خود کرنی ہوگی، چاہے مجھے اور کتنی ہی راتیں خاموشی میں کاٹنی پڑیں۔ خاموش راتوں کا سلسلہ جیسے بے حد و حساب بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے اندر کا خالی پن اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اقبال کی سرد مہری، بانو کی خاموشی اور میرے اپنے جذبات کی بے بسی، یہ سب ایک بند دائرے میں مجھے گھما رہے تھے، جہاں سے کوئی راہ فرار نظر نہیں آتی تھی۔ اقبال اب راتوں کو گھر دیر سے لوٹتا، بات کم کرتا، نظریں ملانے سے کتراتا۔ ایک صبح جب سب اپنے کمروں میں تھے، میں نے بانو کے دروازے پر دستک دی۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر میرے سامنے آئی، چہرے پر ایک عجیب سی تھکن اور چپ چاپ سی نظر۔ وہ کچھ بولی نہیں، بس نظریں نیچے کیے کھڑی رہی۔ میں نے نرمی سے کہا، میں میکے جا رہی ہوں 2-3 دن کے لیے، ذرا دم گھٹنے لگا ہے یہاں۔ بانو نے چونک کر میری طرف دیکھا، جیسے یہ خبر اس کے لیے اچانک ہو۔ کچھ کہنے کے لیے لب ہلے، پھر وہ رکی اور دھیرے سے بولی، کچھ کام ہو تو بتانا بی بی جی۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں، تم بھی اگر کچھ کہنا چاہو، کچھ بھی، تو مجھے فون کرنا، تم اکیلی نہیں ہو۔ بانو نے نظریں میری آنکھوں میں گاڑ دیں، جیسے کوئی فیصلہ کر چکی ہو۔ پھر اس کی آواز جو اکثر خوف میں دبی رہتی تھی، اس بار جیسے دعا بن گئی، آپ نہ جائیں بی بی جی، ورنہ خدا آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ میرے قدموں تلے زمین جیسے کھسک گئی۔ اس کے لہجے میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ یہ کیوں کہا تم نے؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ بانو نے نظریں ہٹا لی۔ بس یوں ہی دل میں آیا۔ میں کچھ کہنا چاہتی تھی، کچھ پوچھنا، مگر پھر خود کو روک لیا۔ دل نے کہا چھوڑ دو، شاید زیادہ سوچ رہی ہو، کچھ دن کے لیے دور جانا بہتر ہے، شاید اس وقت ذہن کو کچھ سکون دے۔ میں نے اپنا سامان پیک کیا، اقبال کو ایک رسمی سا میسج کیا، 2 دن کے لیے میکے جا رہی ہوں، خیریت سے ہوں۔ جواب آیا بھی تو صرف ٹھیک ہے، خیال رکھنا۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت گھر کے در و دیوار کچھ اور ہی لگنے لگے، جیسے پیچھے کچھ ادھورا چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ بانو کا چہرہ آنکھوں میں گھوم رہا تھا، اس کی آنکھوں کی نمی، اس کی آواز کی کپکپاہٹ اور وہ آخری جملہ، ورنہ خدا آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ فکرہ میرے ذہن میں ایسے چپک گیا جیسے صدیوں پرانا کوئی خواب جو جاگتے میں بھی پیچھا نہ چھوڑے۔ ماں کے گھر آ کر بھی میں سکون نہ پا سکی۔ اماں بار بار پوچھتی، ٹھیک ہو نا، کیا ہوا ہے؟ اور میں ہر بار جھوٹ بولتی، سب ٹھیک ہے، بس تھوڑی تھکن ہے۔ میرے ہاتھوں میں چائے کا کپ تھا اور ذہن میں بانو،
اس کی آنکھیں میرے دماغ میں تصویروں کی طرح چھپی تھیں۔ 2 دن گزر گئے۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ وقت شاید بہتر ہے، شاید بانو اور اقبال اس دوران ایک دوسرے کے قریب آ جائیں، شاید میری غیر موجودگی ان کے درمیان کی دیوار گرا دے، مگر دل کی گہرائیوں میں ایک الجھن تھی جو ہر لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ تیسرے دن شام کو بانو کا کوئی پیغام نہ آیا، رشیدہ نے بھی رابطہ نہیں کیا۔ میں نے فون اٹھایا، نمبر ملایا، مگر کال ریسیو نہ ہوئی۔ دل میں ہلکا سا خوف بیٹھ گیا۔ میں نے اگلی کال اقبال کو کی، اس بار اس نے فوراً فون اٹھایا۔ سب خیریت ہے؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو۔ اقبال کی آواز میں وہی اسپاٹ لہجہ تھا جیسے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے بانو کے بارے میں پوچھنا چاہا مگر اس نے بات کا رخ بدل دیا۔ تم کب واپس آ رہی ہو؟ کل صبح، میں نے جواب دیا مگر دل میں ایک طوفان اٹھ چکا تھا۔ وہ رات بہت لمبی تھی، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں نہیں جانتی تھی میری غیر موجودگی میں کیا ہو چکا ہے، لیکن اتنا یقین تھا کہ کچھ تو ایسا ہے جو میری واپسی کا منتظر ہے، کچھ جو مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دے گا، کچھ جو شاید سب کچھ بدل دے گا۔ صبح سورج نکلا تو میں نے خود کو پھر اسی دو راہے پر پایا، جانا ہے یا نہیں۔ لیکن عجیب بات تھی، دل جیسے چاہتا بھی تھا کہ میں ابھی نہ جاؤں، شاید ڈر تھا، شاید تھکن یا شاید ضد۔ فون اٹھایا اور بانو کا نمبر ملایا۔ دوسری بیل پر اس نے فون اٹھا لیا۔ السلام علیکم بیبی جی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ میں نے جیسے عام سی بات کی۔ ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ کب واپس آ رہی ہیں؟ میں نے لمحہ بھر کو توقف کیا، پھر سرد لہجے میں بولی، نہیں آ رہی ابھی، کچھ دن اور رکوں گی۔ دوسری طرف کچھ لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، بیبی جی آپ آ جائیں۔ بانو، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا، مجھے بچہ ہر صورت چاہیے۔ تم جانتی ہو یہ سب کیوں ہوا، اب تمہیں خود آگے بڑھنا ہوگا۔ لیکن بیبی جی، اس نے کہنا چاہا لیکن میں نے بات کاٹ دی۔ تم صاحب کے قریب ہونے کی کوشش کرو، ان کے ساتھ وقت گزارو۔ میں تم سے محبت نہیں مانگ رہی، بس ایک فریضہ ادا کرنے کو کہہ رہی ہوں۔ یہ نکاح اس لیے ہوا تھا کہ میں ماں بن سکوں۔ بیبی جی، وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرتے، آنکھ نہیں ملاتے۔ اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ تو تم کوشش کرو، انہیں قریب آنے دو۔ مرد کو احساس سے زیادہ ماحول چاہیے، تم ان کے لیے وہ ماحول بناؤ، نرمی سے، خاموشی سے، جیسے ایک بیوی کرتی ہے۔ بانو خاموش ہو گئی، اس کی سانسوں کی آواز فون پر صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتی بانو، لیکن اگر تم بھی کوشش نہ کرو تو یہ سب بیکار جائے گا۔ اور یاد رکھو، اگر یہ موقع گیا تو نہ تمہیں کچھ ملے گا نہ مجھے۔ میں نے فون بند کر دیا۔ دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، جیسے کچھ کہنا رہ گیا ہو، لیکن میں جانتی تھی اب نرمی کی گنجائش نہیں۔ بانو نے میری آنکھوں کے سامنے نکاح کیا تھا، اس کی معصومیت، اس کی خاموشی، سب میں نے اپنی خود غرضی سے رون دی تھی۔ اب مجھے اپنی ضد پوری کرنی تھی، ہر قیمت پر۔ اسی رات رشیدہ کا پیغام آیا، بیبی جی، بانو چپ چپ رہنے لگی ہے، کچھ کھاتی بھی نہیں، براہ مہربانی واپس آ جائیں۔ میں نے میسج سنا مگر جواب نہیں دیا۔ پھر فون آیا، اس بار بانو کی کال تھی۔ میں نے کچھ لمحے دیکھا، پھر کال ریسیو کی۔ بیبی جی، میں کیا کروں؟ وہ مجھے دیکھتے نہیں، آپ واپس آ جائیں نا۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی اور وہی بے بسی جو میرے دل کو چیرنے لگی۔ بانو، تمہیں خود کچھ کرنا ہوگا۔ کیا تم یہ نہیں چاہتی کہ تمہاری ماں کو وہ سب کچھ ملے جس کی اسے خواہش ہے؟ تم جانتی ہو یہ تمہاری ماں کا خواب ہے، وہ 20 لاکھ روپے کا وعدہ تمہارے بہتر مستقبل کے لیے۔ تمہیں یہ سب سمجھنا ہوگا۔ سمجھتی ہوں بیبی جی، لیکن صاحب تو جیسے مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ نفرت نہیں کرتے، بس جھجک ہے۔ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم ہمت رکھو، خود کو مضبوط بناؤ۔ تم اب صرف رشیدہ کی بیٹی نہیں ہو، تم اب ایک بیوی ہو، اور بیوی کو اپنا حق خود لینا پڑتا ہے۔ بانو نے جواب نہیں دیا، مگر اس کی خاموشی میں ایک تھکن تھی۔ میں نے فون بند کیا اور دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ کچھ دیر میں اماں کمرے میں آئیں، میرے چہرے کو غور سے دیکھ کر بولی، کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تمہیں؟ میں نے گردن ہلا دی، بس تھوڑی سی تھکن ہے۔ وہ میرے قریب بیٹھ گئی، ہاتھ میں ہاتھ رکھا۔ اسمینا، اگر کوئی ایسا فیصلہ کر لیا ہو جو دل میں کھٹکتا رہے تو اسے نبھانا بڑا مہنگا پڑتا ہے۔ وقت پر پلٹانا سیکھو۔ میں خاموش رہی۔ اماں کو کیسے بتاتی کہ میں پلٹنے کے قابل نہیں رہی؟ میں نے اپنی ضد کے ساتھ وہ دروازہ بند کر دیا تھا جس سے لوٹنے کا خیال بھی میرے اندر خوف پیدا کرتا تھا۔ اسی رات سونے سے پہلے میں نے دل میں ایک دعا کی کہ یا تو بانو میرے خواب کو سچ کر دے
یا وقت مجھے اتنا سنگ دل بنا دے کہ میں بانوں کے آنسو دیکھنے کے باوجود بھی آنکھیں نہ جھپکوں۔ میکے میں قیام کے دن جیسے خاموش قید بن گئے تھے۔ ایک دن ماں باہر گئی تھی اور میں کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ ایک پرانا البم نکالا، تصویریں پلٹتے پلٹتے ہاتھ رک گیا، آنکھیں ٹھہر گئیں۔ ایک تصویر تھی جس میں سفید جوڑے میں بیٹھی تھی، ہاتھوں میں مہندی اور چہرے پر وہ معصوم چمک جو نئی نویلی دلہن کی ہوتی ہے۔ اس وقت مجھے نہیں معلوم تھا کہ شادی کے بعد ایک دن میری سب سے بڑی شناخت یہ بنے گی، بانجھ۔ تصویر کو ہاتھ سے نیچے رکھتے ہی ذہن کی سکرین پر وہ لمحے ابھرنے لگے جو آج تک میرے اندر زندہ تھے۔ وہ دن جب ہم نے شادی کے بعد 1 سال مکمل کیا تھا۔ اماں کی آنکھوں میں امید تھی، سسرال کی عورتوں کے چہروں پر بے صبری، اور میرے اندر ایک انجانا خوف۔ جب 1 سال بعد بھی خوشخبری نہ آئی تو لوگوں کے انداز بدلے، جملے تیکھے ہونے لگے۔ پہلے تو بس سوال ہوتے تھے، کیا خبر نہیں آئی؟ پھر جملے بننے لگے، اچھی بھلی لڑکی ہے، اللہ خیر کرے۔ اور پھر سرگوشیاں ہونے لگی، کسی کے نصیب میں اولاد نہیں ہوتی۔ محلے کی عورتیں جب حاملہ ہوتی تو میرے گھر کا راستہ بدل لیتی۔ ایک بار ایک عورت کی بچے کی پیدائش ہوئی تو اس کی ساس نے مجھے بارات میں نہ بلایا، وجہ یہ کہ بانجھ عورت کا سایہ بچے پر بھاری پڑتا ہے۔ میں نے اس دن آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھا، کوئی نشان، کوئی داغ تو نہیں تھا میرے چہرے پر۔ پھر یہ نحوست کیوں جڑی تھی مجھ سے؟ میں نے اقبال کو بتایا، آنکھوں میں نمی تھی، آواز لرز رہی تھی۔ مجھے لوگ منحوس کہتے ہیں اقبال، تمہیں بھی شرمندہ ہونا پڑتا ہوگا میری وجہ سے۔ وہ ہنسا نہیں، نہ روکا، بس سیدھا سا جواب دیا، شرمندگی کی بات یاسمینہ، تم عورت ہو اور عورت تبھی مکمل ہوتی ہے جب ماں بنتی ہے، تم ہو ہی نہیں مکمل۔ یہ وہ رات تھی جب میں ٹوٹ کر روئی تھی، صوفے پر، زمین پر، بستر پر، جہاں جگہ ملی آنسو بہائے اور پہلی بار اپنے رب سے سوال کیا، میں کس گناہ کی سزا بھگت رہی ہوں؟ اس کے بعد ایک دوائیوں کا سلسلہ شروع ہوا، علاج، ٹیسٹ، دعائیں، تعویذ، پیر فقیر سب آزمایا۔ ہر ماہ ایک نیا خواب، ہر ماہ ایک نئی امید، اور ہر مہینے ایک نئی مایوسی۔ میری کل زندگی ایک کیلنڈر میں قید ہو گئی تھی جس میں دن نہیں، صرف امیدیں اور انکار درج تھے۔ ایک دن اقبال نے مجھے دوا کی پرچی لا کر دی اور ساتھ ہی طنز کیا، شاید یہ آخری کوشش ہو، اس کے بعد تمہیں مان لینا چاہیے کہ تم سے نہیں ہو سکتا۔ میں نے وہ پرچی پھاڑ دی تھی۔ اس دن آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں ایک آخری دعا، کاش میں بھی ماں بن سکتی، کاش۔ ماضی کی وہ دیوار میرے گرد پھر سے کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے بانو سے نکاح اسی لیے کروایا کہ شاید وقت، تقدیر، قدرت سب مل کر وہ دروازہ کھول دیں جو برسوں سے بند تھا۔ لیکن اب لگ رہا تھا وہ دروازہ ایک اور قید کی طرف کھل گیا ہے۔ میرے اندر ایک شور تھا لیکن باہر مکمل خاموشی۔ میں اماں کے گھر کی چھت پر بیٹھی تھی، رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا، ستارے جنہیں کبھی میں خواہشیں سنایا کرتی تھی آج بس بے جان نکتے لگتے تھے۔ دل میں خوف جنم لینے لگا تھا کہ شاید میں نے اپنی آخری امید بھی کھو دی ہے، شاید بانو سے نکاح بھی کچھ نہیں بدلے گا، شاید وہ بھی اسی خالی گود کا حصہ بن جائے گی جسے میں بھرنے کے لیے سب کچھ قربان کر چکی ہوں۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، وہی ہاتھ جن سے میں نے بانو کے سر پر پیار رکھا، اسے بیٹی کہا، پھر اسی بیٹی کو شوہر کے حوالے کر دیا، صرف اس لیے کہ میں ماں بن سکوں۔ لیکن اب دل کے کسی کونے میں ایک اور خیال سر اٹھا رہا تھا، اگر بانو بھی میری طرح بے اولاد نکلی تو کیا میں پھر اسے بھی قصوروار ٹھہراؤں گی یا خود کو؟ میں جانتی تھی وقت میرے فیصلے پر فیصلہ سنانے والا ہے، اور اس فیصلے کی قیمت شاید میرے سہارے، میرے رشتے، حتیٰ کہ میری پہچان تک ہو سکتی ہے۔ رات کی ٹھنڈی ہوا چہرے پر لگی مگر اندر کا بخار بڑھتا جا رہا تھا۔ ماضی کی دہلیز پر کھڑے ہو کر میں نے صرف اتنا کہا، اے خدا، اگر یہ قربانی بھی رائے گا گئی تو پھر مجھے تو معاف کر دینا، کیونکہ میں نے صرف ایک گود بھرنے کی خواہش کی تھی، بس ایک گود۔ ماضی کی دہلیز پر بیٹھی میں ابھی مکمل طور پر حال سے کٹی بھی نہ تھی کہ اچانک موبائل کی گھنٹی نے مجھے چونکا دیا۔ سکرین پر بانو کا نام تھا اور دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ میں نے فوراً کال ریسیو کی۔ بی بی جی، اس کی آواز میں لرزش تھی، گھبراہٹ اور وہی پرانی تھکن، لیکن آج کچھ اور تھا۔ کیا ہوا بانو؟ میں نے جلدی سے کہا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، الفاظ گڑمٹ ہو گئے، پھر سنبھل کر بولی، واپس آ جائیں خدا کے لیے، صاحب مجھے کچھ کر دیں گے۔ میرے جسم میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی، خوف نے گلا گھونٹ لیا۔ کیا کیا اس نے؟ کیا کیا اقبال نے؟ بس اب آ جائیں، میں نہیں جانتی وہ کیا چاہتا ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ کال منقطع ہو گئی۔
میں सांस लेने के लिए भी रुक गई। एक लम्हा ज़ाया किए बगैर मैंने सामान समेटा। अम्मा ने रोका, पूछा क्या हुआ, मगर मैंने कुछ न कहा। सिर्फ एक जुमला निकला मेरे मुंह से, बानो खतरे में है। गाड़ी में बैठती मैंने मुसलसल बानो को कॉल की, रशीदा को मैसेज भेजा, लेकिन कोई जवाब ना आया। जब मैं घर पहुंची तो इकबाल सहन में खड़ा था, खामोश, आंखों में किसी अजनबी कैफियत के आसार। मैं लपक कर उसके पास पहुंची। कहाँ है बानो? उसने मुझे फोन किया था। वो डरी हुई थी। क्या किया तुमने? इकबाल ने मेरी तरफ देखा, चेहरा स्पॉट, आवाज सर्द। मैंने उससे तलाक दे दी है। मेरे कदम वहीं जम गए, जैसे जमीन ने मेरे तलवों से मिट्टी खींच ली हो। क्या? मेरी आवाज सरगोशी में बदली। तलाक दे दी। वो मुड़ा और अंदर जाने लगा। मैंने उसका बाजू पकड़ा, जोर से झटका। बच्चा हुआ भी नहीं और तुमने उसे तलाक दे दी। ये सब क्या था? ये निकाह, ये कुर्बानी, ये वादे, सब झूठ था। इकबाल ने मेरी आंखों में देखा। मैं नहीं चाहता कि वो मेरे साथ रहे, ना अब ना कभी, बस खत्म। कहाँ है वो? पता नहीं। झूठ मत बोलो इकबाल, मैं चीखी। तुमने उसके साथ कुछ किया है, तुमने उसे नुकसान पहुंचाया है। स्मीना, मैंने जो करना था कर लिया। अब वो माँ बेटी इस घर में नहीं है और मुझे उनका कोई अता पता नहीं। मैं पागलों की तरह कमरे से निकली, बानो के कमरे में गई। खाली अलमारियां खुली हुई थी, कपड़े चादर सब गायब। रशीदा के कमरे में गई, सन्नाटा, जैसे कभी कोई था ही नहीं। घर में उनका कोई निशान नहीं बचा था। दिल जैसे धक से रह गया। मैंने नौकरों से पूछा, किसी को कुछ मालूम नहीं था। मैंने करीबी अस्पतालों को फोन किया, पुलिस स्टेशन तक का रुख किया, लेकिन न रशीदा का कोई रिकॉर्ड था, न बानो का। जैसे जमीन निकल गई हो उन्हें। रात हो चुकी थी और मैं एक कमरे में बैठी अपने बालों में हाथ दिए बस सोचती रही। एक हफ्ता पहले जिस लड़की ने मुझे कहा था वापस आ जाए, आज वो खुद कहाँ है? मेरे अंदर एक खाली गूंज थी, एक सवाल जो गूंजता रहा। क्या मैंने अपनी जिद में किसी को तबाह कर दिया? क्या बानो की आवाज सिर्फ मेरी ख्वाहिश का तूफान बनकर दब गई? इकबाल मेरे पास से गुजरा। मैंने उसका रास्ता रोक लिया। तुमने कहाँ भेजा उन्हें? रशीदा और बानो को कहाँ छुपाया है? वो लम्हा भर को रुका, फिर धीरे से कहा, स्मीना, तुमने मुझे मजबूर किया था। अब जो हुआ उसकी जिम्मेदार भी तुम ही हो। मैं पीछे हट गई। दिल में एक खौफ था, एक खालीपन और एक पछतावा जो जख्म की तरह ताज़ा था। वक्त गुजरता रहा, लेकिन न बानो का कोई सुराग मिला, न रशीदा की कोई खबर आई। मैं रोज उनकी गुमशुदगी की खबर अखबार में तलाशती, कभी सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट करती, कभी मोहल्ले वालों से दरियाफ्त करती, लेकिन सब बेकार। घर में इकबाल ने गोया इस बात को हमेशा के लिए बंद कर दिया था। वो इस मौजू पर बात भी नहीं करता था, और अगर मैं कुछ कहती तो बस एक खामोश निगाह डालकर कमरा छोड़ देता। वो खालीपन जो मैंने बरसों पहले महसूस किया था, अब गोश्त पोस्ट का बनकर मेरे अंदर आबाद हो चुका था। बानो की चीख, उसका डरा हुआ लहजा, वो आखिरी कॉल, सब रोज रात को मेरे कानों में गूंजती। चंद महीने गुजर चुके थे। मैं अक्सर बीमार रहने लगी थी। दिल, दिमाग और जिस्म जैसे बोझ तले दबे हुए थे। एक दिन बुखार इतना बढ़ गया कि अम्मा ने मुझे जबरदस्ती अस्पताल ले जाने पर मजबूर कर दिया। मैं हिचकिचाती रही, मगर जिस्म ने भी शायद हार मान ली थी। अस्पताल की राहदारियों में वही मखसूस सी गुंधी हुई दवा की बू, सफेद दीवारें, सर टाइलों की जमीन। मुझे एक कमरे में बिठाया गया। नर्स ने दवा दी और पर्ची लेकर मैं दवाखाने की तरफ बढ़ने लगी। वहां एक राहदारी का मोड़ था जहां से दवाखाना गुजरता था। मैं जैसे ही मुड़ी, अचानक मेरी नजर एक मानूस साए पर पड़ी। वो इकबाल था। मेरा दिल धक से रह गया। वो तेजी से कमरे की तरफ बढ़ा, दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। मैं हैरान थी कि वो यहाँ क्या कर रहा है। उसने तो कहा था वो शहर से बाहर है। दिल में कुछ खटकने लगा। कदम खुद ब खुद उस कमरे की तरफ बढ़ने लगे। दरवाजा मुकम्मल बंद न था। हल्का सा खला था जहां से अंदर की आवाजें बाहर आ रही थी। मैं खामोशी से वहीं रुक गई। अंदर इकबाल की झंझलाई हुई आवाज सुनाई दी। डॉक्टर, आप कह रहे थे इलाज मुमकिन है। अब तो साइंस बहुत एडवांस हो गई है। क्या अभी भी मेरा इलाज नहीं हो सकता? क्या अभी मैं बाप नहीं बन सकता? मेरे हाथ से पर्ची छूटकर जमीन पर गिरी, लेकिन मैं हिली नहीं। अंदर से डॉक्टर की थकी हुई आवाज सुनाई दी। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था इकबाल, कुछ चीजें नाकाबिले वापसी होती हैं। तुम्हें अपना राज किसी को नहीं बताना चाहिए था। इकबाल का लहजा बुलंद हो गया। मैं क्या करता? मेरी बीवी को बच्चे चाहिए। मैं तो मर्द ही नहीं हूं, मैं खुद बांझ हूं, और वो रोज खुद को कोसती है। मेरी मर्दानगी के नाम पर एक झूठा रिश्ता पाल रही है।
ایک لمحے کو جیسے کمرہ گھوم گیا۔ میں دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی رہی۔ آنکھیں کھلی تھی لیکن منظر دھندلا گیا تھا۔ اقبال بانجھ تھا، وہ مرد ہی نہیں تھا۔ میرے ذہن میں وہ تمام سال گونجنے لگے جب اس نے مجھے تانے دیے تھے، میرے وجود پر شک کیا تھا، لوگوں کے سامنے مجھے شرمندہ کیا تھا۔ اس وقت بھی جب میں رو رو کر کہتی تھی کاش میں ماں بن سکتی، اور وہ خاموش بیٹھا رہتا جیسے میں ہی ساری خطا کی جڑ ہوں۔ میری سانس اٹکنے لگی۔ میں وہاں سے پیچھے ہٹی، تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی راہداری سے باہر نکلی۔ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ باہر آ کر میں نے ایک بینچ پر بیٹھنے کی کوشش کی لیکن وجود ساتھ نہ دے سکا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ لوگ آ جا رہے تھے لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہ تھی۔ اقبال بانجھ ہے، یہ وہ راز تھا جو اس نے برسوں سے چھپا رکھا تھا، ایک ایسا سچ جس نے میری زندگی کو جہنم میں جھونک دیا تھا۔ میں نے بانو کو قربانی بنایا، خود کو توڑا، اپنی عزت، اپنی بیٹی جیسی لڑکی کی معصومیت سب داؤ پر لگا دیا، اور جس کے لیے یہ سب کیا وہ تو خود اولاد پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ میرے دل میں ایک چیخ اٹھی لیکن میں نے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ مجھے اسپتال کی سرد ہوائیں کاٹنے لگیں اور ایک ایک لمحہ مجھے میرے ہی فیصلوں کی لاشیں دکھانے لگا۔ میں وہاں بہت دیر بیٹھی رہی، پھر چپ چاپ گاڑی میں آ کر بیٹھی اور ڈرائیور کو گھر چلنے کا کہا۔ راستے میں کوئی بات نہ کی، بس اقبال کے الفاظ گونجتے رہے، میں خود بانجھ ہوں، میں مرد ہی نہیں ہوں۔ یہ راز اب دراڑ نہیں زخم بن چکا تھا، ایسا زخم جو برسوں سے میرے اندر لہو کرتا رہا، مگر جس کا درد اب جا کر سمجھ آیا۔ گھر پہنچ کر میں سیدھی اپنے کمرے میں گئی، آئینہ دیکھا، اپنے آپ سے سوال کیا، کیا میں واقعی وہ عورت ہوں جو برسوں سے خود کو الزام دیتی آئی، یا میں صرف اس آدمی کا عکس تھی جس نے اپنی کمزوری مجھ پر تھوپ کر خود کو مرد سمجھا۔ وہ رات خاموشی میں نہیں، سچائی کی دھاڑ میں گزری، اور مجھے اب یقین تھا میری زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ میرے سب سے قریب والے نے دیا تھا۔ دروازہ کھلا تو کمرے کی روشنی ایک لمحے کو چبھنے لگی۔ میں وہی تھی، وہی سمینا، لیکن اب میرے اندر کچھ بھی ویسا نہ رہا تھا۔ قدم تھکے ہوئے تھے لیکن اندر جو طوفان اٹھ رہا تھا وہ پھٹنے کے قریب تھا۔ میرے دل میں ایک ہی سوال، ایک ہی چیخ، ایک ہی زخم بار بار تیز ہو رہا تھا۔ اگر وہ خود بانجھ تھا تو پھر اس نے میرے وجود کو کیوں رون ڈالا؟ اقبال لاؤنج میں بیٹھا تھا جیسے کسی اور دنیا کا باشندہ ہو۔ میں خاموشی سے اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے سر اٹھایا مگر میری آنکھوں میں کچھ دیکھ کر نظریں جھکا لی۔ میں نے ایک جملہ کہا، سیدھا، کڑا اور چبھتا ہوا، جب تم ہی بانجھ تھے تو میری زندگی برباد کیوں کی؟ اقبال کی سانس اٹکی، جیسے یہ سوال نہیں سزا ہو۔ وہ سر جھکائے رہا، کچھ نہ بولا۔ شاید اس کے پاس کہنے کو کچھ بچا ہی نہ تھا، یا شاید اس کی خاموشی میں ہی سچ کا اعتراف چھپا تھا۔ میں جواب کے منتظر نہیں تھی، مجھے اس کی نظریں دیکھ کر سب معلوم ہو چکا تھا۔ خاموشی گونجنے لگی، دیواریں جیسے تانا دے رہی تھی۔ میں مڑی اور کمرے سے نکل گئی۔ صحن میں پہنچ کر میں نے آسمان کی طرف دیکھا، سیاہ، خاموش اور بے حد دور۔ اچانک دروازے کی طرف سے آہٹ ہوئی۔ پرانے چوکیدار نے آ کر ادب سے سلام کیا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ہچکچاہٹ تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر زبان ساتھ نہ دے رہی ہو۔ میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیا بات ہے نذیر؟ نذیر نے نظریں جھکائیں اور آہستہ سے بولا، بی بی جی، ایک بات دل میں بہت دنوں سے تھی، اب شاید کہنا ضروری ہو گیا ہے۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، وہ بوڑھا شخص جس نے برسوں میرا دروازہ کھولا، میرے دکھ سہے، میری خاموشی دیکھی، آج وہ کچھ ایسا کہنے جا رہا تھا جو سب کچھ بدل سکتا تھا۔ جس دن بانو چلی گئی اس دن میں نے صاحب کو دیکھا تھا، وہ ایک اجنبی آدمی کو لے کر بانو کے کمرے کی طرف گئے تھے۔ مجھے لگا شاید کوئی رشتہ دار ہے، لیکن جب رات کو چیخ سنائی دی میں دوڑ کر گیا تو بانو کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھی رو رہی تھی اور وہ آدمی جلدی سے نکل کر چلا گیا۔ میری آنکھوں میں وحشت اترنے لگی۔ نذیر نے نظریں اٹھائیں، صاحب نے اسے چپ کروایا اور دوسرے دن رشیدہ کو بلا کر کہنے لگے، شہر سے چلی جاؤ، طلاق دے دی گئی ہے، ساتھ ہی پیسے دیے اور ایک دھمکی بھی، اگر بی بی جی کو کچھ معلوم ہوا تو تم دونوں پر چوری کا الزام لگوا دوں گا۔ میرے اندر جیسے سانس ٹوٹنے لگی، لب سلے کے سلے رہ گئے اور دل جیسے کسی نے نچوڑ دیا ہو۔ وہ چیخ جو برسوں سے دبائی تھی آج وہ اندر سے اٹھ رہی تھی۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا اور دھیرے سے بیٹھ گئی۔ نذیر خاموش کھڑا تھا، جیسے گواہی دے رہا ہو ایک ایسے گناہ کی جو اس نے نہیں کیا لیکن دیکھا ضرور تھا۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میری آواز گلے میں پھنسی ہوئی تھی۔ ڈر گیا تھا بی بی جی، صاحب بہت کچھ کر سکتے تھے، اور آپ تو پہلے ہی غم میں تھی۔ میں نے نذیر کو جانے کا اشارہ کیا،
وہ دھیرے دھیرے پیچھے ہٹتا گیا اور دروازہ بند کر گیا۔ اب کمرے میں صرف میں تھی اور سچ، ایک ایسا سچ جو میری ہر کوشش، ہر قربانی، ہر دعا کو جلا کر راکھ کر چکا تھا۔ اقبال نے صرف مجھے جھوٹ میں رکھا نہیں، اس نے ایک معصوم لڑکی کو استعمال کرنا چاہا، اس کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی، اور جب وہ چیخ اٹھی تو طلاق دے کر سب کچھ چھپا دیا۔ میں اٹھ کر اقبال کے کمرے میں گئی، وہ وہاں نہیں تھا، شاید میرے سوال سے بچنے کے لیے نکل چکا تھا۔ میں نے کمرے کے آئینے میں خود کو دیکھا، اب میں وہ عورت نہ تھی جو بچہ مانگتی تھی، اب میں وہ عورت تھی جس نے سچائی کے بدلے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا۔ میرے کانوں میں بانو کی آخری آواز گونجی، بی بی جی آپ واپس آ جائیں ورنہ خدا آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ اور اب سمجھ آئی وہ کیوں کہتی تھی، کیونکہ اس نے وہ دیکھا جو میں نہ دیکھ سکی، اس نے وہ سہا جو میں سہنے کا تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ وہ رات میرے لیے قیامت بن گئی، اب کچھ باقی نہ تھا، نہ خواب، نہ رشتہ، نہ خواہش، بس ایک سچ جو ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، کاش تم نے پہلے بتایا ہوتا اقبال، میں صرف ماں بننا چاہتی تھی، مگر تم نے مجھے وہ دکھ دیا جو کسی قاتل کو بھی نہ ملے۔ اور یوں کہانی ختم نہ ہوئی، سچ نے بس ایک نیا باب کھولا، ایک ایسی عورت کے اندر جو اب خاموش نہیں رہے گی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ظلم صرف جسمانی نہیں ہوتا، کبھی کبھی خاموش جھوٹ بھی ایک پوری زندگی برباد کر دیتا ہے۔ اولاد کی خواہش میں عزتیں، رشتے اور انسانیت قربان نہ کرے۔ ہر دکھ کی جڑ صرف عورت نہیں، سچ کو جانچنے کی ہمت ہر رشتے کو بچا سکتی ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔